لا ریب فیہ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. مشہور معروف آیے مبارکہ. اور کئی مرتبہ جب ابو بکر صدیق کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس آیت کا ضرور ذکر ہوتا ہے جو حضور کے صاحب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا صاحب کہا. اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. ابو بکر کا صحابی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے. اور ابو بکر صدیق کو اپنا غم تو ہے نہیں، اپنی فکر نہیں ہے، فکر محبوب کی ہے، فکر آقا کی ہے. غار میں ہے فکر اپنی نہیں، آقا کی فکر ہے. اور دیکھا بھی آپ نے، سنا ہوگا کہ غار میں کیا ہوا. ابو بکر صدیق نے چادر فار فار کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضور کے لیے غار کو صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا. علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل کو بھی صاف کرنا ہے، آپ کے دل میں بھی حضور کی محبت بس جائے، آپ کے دل میں بھی حضور کی محبت گھر کر جائے، تو پہلے ابو بکر صدیق کی محبت کو بڑھانا ہوگا. پہلے ابو بکر صدیق کی محبت جب دل میں بس جائے گی تو وہ تمہارا سینہ کینے سے صاف کر دے گی. پھر حضور تشریف لائے اس دن. دوستو وہ ابو بکر صدیق جس کی شان بہت بلند ہوا، جس کی عظمت، مقام، مرتبہ، فضیلت کیا بیان کی جائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر تم کب راضی ہوئے، کب راضی ہوئے. دوسرے معنی یہ سمجھتے ہیں کب بہت زیادہ خوش ہوئے. کہے کہ ایک موقع تھا اس وقت میں بڑا خوش ہوا، بڑا راضی ہوا. کہا وہ موقع کون سا ہے؟ کہا ہجرت والا موقع. سبحان اللہ. آقا مکے سے مدینہ گئے، اس وقت کا جو واقعہ ہے اس سے میں بڑا راضی ہوا. کہا کیسے؟ کہا بیٹھو میں تمہیں سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر ہم کچھ دیر آرام کر لیں. ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ کوئی ایسا درخت مل جائے، کہیں ایسا سایہ مل جائے جہاں بیٹھ کر ہم آرام کر لیں، کچھ دیر کے لیے آقا لیٹ جائے. ابو بکر صدیق یہ چاہتے تھے مگر ایسا درخت نظر نہیں آیا. کہتے ہیں ایک پہاڑ دیکھا جو تھوڑا ڈھلان میں تھا، جو ڈھلتا ہوا پہاڑ تھا. یا رسول اللہ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ آرام کر لیں، میں اس پہاڑ کو دیکھ کر آؤں، وہاں قریب جا کر آؤں. کہے جاؤ. ابو بکر صدیق وہاں گئے. جب دیکھا تو کچھ تھوڑا سا جھکا ہوا تھا اور وہاں آرام کرنے کے لیے کچھ جگہ موجود تھی. ابو بکر صدیق نے جگہ کو صاف کیا، آقا کی بارگاہ میں پہنچے. جانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ وہاں ہم تشریف لے جاتے ہیں. جب وہاں تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کو بٹھا کر وہاں سے نکلے. پانی کی بھی ضرورت ہے، بھوک بھی ہے، تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ کہیں مل جائے کچھ کھانا، کچھ پانی مل جائے. ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. اس سے کہا کہ آپ اپنی بکری کا دودھ دو گے؟ کہا ہاں، مگر
اگر جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میں بکریاں باندھتا ہوں، اگر وہاں آتے تو 3 درہم، اور یہاں لوگے تو 4، وہاں آتے ہمارے ڈیرے پر آتے تو 3 درہم میں دیتا، اور یہاں 4 درہم میں۔ قربان چاہیے جواب ابو بکر صدیق پر، کہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ تو بہت کم ہے، یہ تو بہت کم ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا پانی ملے گا؟ کہا پانی یہاں نہیں، کہا فلاں پہاڑ ہے جو سامنے نظر آتا ہے، دور ہے، اس کے پیچھے ایک کنواں ہے، وہاں پانی ملے گا۔ ابو بکر صدیق گئے، پانی لائے، پانی لانے کے بعد اس چرواہا سے کہا کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، پھر بکری کے تھن دھو لے، صاف ستھرا کر لے ان کے تھنوں کو، آنچلوں کو۔ کہا کہ بہت پاکیزہ نظر آتے ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں۔ کہا یہ دودھ جس کی بارگاہ میں لے جانا ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے، اللہ نے بڑا پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے، اس کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ کہتے ہیں بہت گرمی تھی، شدید گرمی تھی، جب آقا کے چہرے پر پسینہ نکلا اور چہرے پر پسینہ نکل کر نیچے گر رہا تھا، ابو بکر صدیق نے اس وقت سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہیے، پھر نکلے تھے دودھ اور پانی کی تلاش میں۔ تو دوستو کہتے ہیں دودھ اس نے نکالا، نکالنے کے بعد ظاہر سی بات ہے گرمی کا موسم تھا، بہت گرمی تھی، اور جب جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم دودھ ہوتا ہے۔ دوستو ابو بکر صدیق نے دودھ کو لیا، پھر وہاں گئے جہاں پانی مل رہا تھا، وہاں گئے، وہاں دودھ کو ٹھنڈا کیا، دودھ کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کر کے لائے، اور بڑی احتیاط سے آ رہے کہیں دودھ گر بھی نہ جائے، اور جاتے جاتے کہیں دودھ گرم بھی نہ ہو جائے، جاتے جاتے دودھ گرم نہ ہو جائے، اسی خیال میں جا رہے ہیں۔ دوستو جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ میرے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہے، استراحت فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے چاہا کہ کیسے جگایا جائے، کیسے اٹھایا جائے، اگر اٹھا دوں تو نیند میں خلل اور ادھر دودھ گرم ہو جائے گا، جلدی نہ اٹھے تو۔ مگر قربان چاہیے ابو بکر کی چاہت پر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، سبحان اللہ، آنکھوں کو کھولا، کہا کیا لائے؟ کہا دودھ پیش کر رہا ہوں آقا، دودھ لے کر آیا۔ آقا کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا، آقا نے 3 گھونٹ پیے ہیں اور کہا کہ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا آپ نے، یہ دودھ لے کر آئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت ابو درداء سے کہ جب حضور نے یہ کہا اس سے زیادہ خوشی اور اس سے زیادہ راضی میں کبھی نہیں ہوا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ حضور کے دل کو اتنی تسلی ملی میرے دودھ پیش کرنے سے، تو میں اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا خوش اور راضی نہیں ہوا جب یہ دودھ پیش کیا گیا۔ ذرا سوچیں وہ دور، جائے آئے پہاڑی راستہ اور دودھ گرم بھی نہ ہونے دینا، اتنا خیال کرنا حضور کا، اتنا خیال کرنا، دودھ کو گرم دودھ کو ٹھنڈا کرنا۔ آج ہمیں دودھ ٹھنڈا کرنا ہو تو گھر کے اندر ہی ہو جائے گا، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر کہیں جانا پڑ جائے، کہیں پھنس جائے اور جانا پڑ جائے تو کیا کرتے؟ نہیں، اب اسے ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے ہی پی لیں گے، اور اگر اسے گرم کرنا ہو تو گرم بھی نہیں کریں گے، چلا لیں گے۔ چلائیں گے کہ نہیں آپ؟ مگر دوستو یہ محبوب سے محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دوستو جو محبوب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اسے یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں، یہ ادب، یہ احترام، اس کے خیال اس کے وہم میں ہوتا ہے۔ جو ابھی حضور سے
عشق اور محبت کا سبق سیکھے ہی نہیں. انہیں کیا پتا کہ عشق کیا ہوتا ہے, محبت کیا چیز ہوتی ہے. تو محبت, یہ عشق, یہ جو لفظ ہے وہ بولنے میں بڑے آسان ہے کہ ہم محبوب سے محبت کرتے ہیں, محبوب سے عشق کرتے ہیں, مگر اسے صحیح معنوں میں عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ابو بکر کی محبت کو دل میں بسانا ہوگا. پھر کچھ چیزیں آپ کو ڈالے جائے. المختصر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کا موقع, پھر چلے غار میں جو واقعہ ہوا وہ واقعہ ہوا. اس کے بعد جب مدینہ میں انٹری ہوئی, دونوں چہرے چمکدار, سبحان اللہ. ابو بکر کا بھی چہرہ چمک رہا ہے, صدیق ہے حضور علیہ السلام کا چہرہ بھی چمک رہا ہے. اب دیکھیں جب مدینہ قریب آئے, آقا بھی بیٹھے, ابو بکر بھی بیٹھے. کہتے ہیں ابو بکر کا چلنا, بیٹھنا, سننا, ابو بکر کا بولنا وہی لہجہ تھا جو میرے مصطفیٰ نے رکھا تھا. وہی لہجہ, بیٹھنے کی ادا بھی وہی ہے, بولنے کی ادا بھی ایسی ہے. آقا جیسے بولتے ہیں. جب مدینہ پہنچے تو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا. بہت ایسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے, ابو بکر کو بھی اور حضور کو بھی. اور بعض پہچانتے نہیں تھے کہ کون آقا ہے کون مولا ہے, پہچانتے نہیں تھے کیونکہ چہرے ہی ایسے چمک رہے تھے. دونوں کے چہرے ایسے چمک رہے تھے. دوستو ذرا سوچے, سفر کرنے والے کا چہرہ تھکان سے کیسا ہو جاتا ہے, مگر یہ ان کے چہرے ہیں کہ چمک رہے ہیں. سفر میں ہے, سفر سے آ رہے ہیں, مگر چہرے چمکدار ہیں. دوستو جب آئے اور دوستو کوئی حضور سے ہاتھ ملا کر بیٹھ جاتا ہے, کوئی ایسا آتا ہے کہ ابو بکر سے ہاتھ ملاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے, کوئی دونوں سے ملاتا ہے, کوئی ایک سے ملاتا ہے. دوستو ابو بکر صدیق کو شبہ ہوا کہ شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے, شاید ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ حضور کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. دوستو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے, خدا کون ہے. ایسا کچھ کرنا چاہیے. کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد چادر دی, چادر لینے کے بعد حضور کے سر پر سایہ کیا. سبحان اللہ. سایہ کیا, سایہ کیا. اب جو بھی آتا حضور کو آقا ابو بکر غلام سمجھ لیتا کہ سایہ کرنے والا غلام ہے, جس پر سایہ کیا گیا ہے وہ آقا ہے, وہ آقا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, اس وجہ سے کہ دونوں کے چہرے چمکدار ہیں. اور جو میرے آقا غار ثور میں تھے, ابو بکر کے ساتھ تھے, جب رب کی تجلی, رب کی رحمتیں جب حضور پر چھماچم برس رہی تھی, اس چیتے ابو بکر کو بھی لگ گئے. وہ چیتے ابو بکر کو لگے تو ابو بکر کا بھی چہرہ چمکدار ہو گیا. سبحان اللہ. ابو بکر کا بھی چہرہ چمکدار ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ابو بکر جن کی شان, جن کا مرتبہ ہم کیا بیان کریں, خود بڑے مرتبے کے مالک ہیں, بڑے مرتبے کے مالک. سارا سب کچھ قربان کیا حضور کی بارگاہ میں. ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم سب کچھ قربان کر دو, ہمیں حکم نہیں ہے کہ تم سب کچھ قربان کر دو حضور کی بارگاہ میں, ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا. کتنا دیا گیا؟ 100 میں سے ہے کہ نہیں, اتنا ہی ہے نا. ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم نے 50% خرچ کیا حضور کی بارگاہ میں. کتنا؟ 50%, یعنی جتنا مال تھا اس کا آدھا حصہ حضور کی بارگاہ. اور خیال کیا, آج ابو بکر سے آگے ہو جاؤں گا, ابو بکر سے آگے ہو جاؤں گا, اس خیال میں. مگر جب پیچھے ابو بکر آئے, پوٹلی لے کر آئے یا پوتلا سمجھ لیں, کہتے ہیں کہ اپنے بدن پر جو کپڑے تھے
وہ بھی اتار کر اس گدھوی کے اندر باندھ دیے، سوئی اور دھاگا بھی اس کے اندر باندھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں جھاڑو سمیت جھاڑو دے کر لے آئے تھے سارا مال سب حضور کی بارگاہ میں۔ جب عمر فاروق اعظم نے دیکھا، کہا آج بھی میں ابو بکر سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس وقت بھی ابو بکر صدیق نمبر لے گئے۔ ایک دن دوسری بات کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ عمر فاروق اعظم کے دل میں خیال تھا، میرا تو رات کو خیال تھا حضور، میں نے ایسا ارادہ کیا تھا کہ میں صبح میں آج روزہ رکھوں گا، مگر پھر نہ رکھ سکا۔ یہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہوتی ہے، آپ رمضان کے روزے نہ سمجھ رہے، یہ نفل روزے کی بات ہوتی ہے۔ اور آپ کو ایک بہانہ چاہیے، ایک بہانہ اور ایک چھٹک باری ملی، شروع ہو گئے۔ تو رمضان کے وہ پورے رکھتے تھے، پورے روزے تھے۔ عرب کی گرمی جو وہاں جا کر آئے ہیں ان سے پوچھ لیں عرب کی کیسی گرمی، ایسی گرمی میں بھی وہ روزوں کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ہم اتنی فیسلٹی میں بھی روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا کرے روزے رکھنے کی۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میرا ارادہ تھا مگر نہ رکھ سکا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی ایسا؟ ابو بکر نے ہاتھ کو کھڑا کیا، سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ یہ تو بتانا نہیں تھا مگر آپ کا حکم تھا، میں نے بتا دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جس نے آج بیمار کی تیمارداری کی ہو، بیمار کی خبرداری کی ہو، اس کی عیادت کی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ عمر فاروق اعظم بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نماز فجر ابھی ادا کی ہے، کوئی عیادت کو کیسے جائے؟ ابھی تو ہم نے نماز فجر پڑھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سارے کام کب کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد ہی کرتے ہیں، بھلے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، نماز ادا کرے یا نہ کرے، مگر سارے کام فجر کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز پڑھ کر شروع کرنی چاہیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں عمر رک جا، تھوڑا رک، ٹھہر جا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے جلدی کون عیادت کرنے جائے گا؟ قربان چاہیے۔ اسی سوال پر بھی ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں نے عیادت کی۔ کہا عبد الرحمن بن عوف بیمار کچھ دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہے، مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ جب میں تہجد کو اٹھا تہجد پڑھ کے ان کے گھر چلا گیا، ان کے گھر چلا گیا اور میں نے ان کی عیادت کی۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ پھر سے عمر فاروق اعظم سے رہا گیا، کہا یا رسول اللہ صبح صبح میں اتنے جلدی کون مسکین آئے گا، کون فقیر آئے گا اور وہ مسکین کو کھانا کھلا کر آئے؟ آقا فرماتے ہیں عمر ٹھہرو۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کو بلند کیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے کوئی ایسا آپ نے کہ صبح میں اتنی جلدی خیرات کی ہو، اتنی جلدی مسکین کو کھلا دیا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ یہ ذات ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ رات کو ایسا ہوا صبح ہوئی تو میرے بچے بڑے بھوکے تھے اور ان کی والدہ نے ان کے لیے 2 روٹی بنائی۔ ایک روٹی میرے بچے کے ہاتھ میں تھی اور دروازے پر جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک مسکین تھا اور وہ مسکین کہتا ہے کہ میں رات سے بھوکا ہوں
رات سے بھوکا ہوں، اسی انتظار میں تھا کہ جس کا دروازہ پہلے کھلے اس کے دروازے پر چلا جاؤں۔ اے ابو بکر آپ کا دروازہ پہلے کھلا۔ ابو بکر صدیق نے کہتے ہیں کہ میں نے اسے وہ ایک روٹی اسے دی، اسے کھلا کر یہاں پر آیا۔ سبحان اللہ، وہ بات ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کی حاضری میں میرے آقا علیہ السلام کو کے پیچھے نماز ادا کی۔ ابو بکر امام تھے، آقا بھی پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ شان دیکھے ابو بکر صدیق۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام کسی قبیلے کی صلح کرانے کے لیے گئے، قبیلے کی جھگڑا ہوا بس صلح کرانے کے لیے گئے۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ نماز ادا کرائیں گے؟ میں اقامت کہتا ہوں، حضور تو نظر نہیں آتی، قبیلے کی صلح کرانے گئے۔ کہا ٹھیک ہے میں نماز ادا کراتا ہوں۔ بلال نے اقامت کہی، ابو بکر صدیق مصلی امامت پر، مصلی امامت پر۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی آقا تشریف لائے، سبحان اللہ، آقا تشریف لائے۔ ابو بکر تو مصلی پر ہے، ظاہر سی بات ہے، اب مسئلے تو اب ہے نا، مسئلے تو اب آئے، فتوے تو اب آئے، ابھی آئے کہ نماز میں یہ کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں وہ کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، پیچھے پھر کر دیکھ نہیں سکتے، آجو بازو نہیں دیکھ سکتے، یہ مسئلے ابھی آئے گا۔ مگر دوستو عشق دیکھیں، محبت دیکھیں۔ جب آقا تشریف لائے، صحابہ کو پتا چلا کہ آقا تشریف لائے تو ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ یہ نشانی تھی کہ اگر امام آ جائے اس طرح سے خبردار کرنا ہوتا۔ ابو بکر صدیق کو خبردار کر رہے ہیں کہ آقا آ گئے ہیں، ایک نے کیا، دو نے کیا، کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے تیسری سے دوسری سے پہلی میں آئے، پہلی صف میں آ گئی۔ اب بہت سارے صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ ابو بکر نے دیکھا، سبحان اللہ، کہ آقا تشریف لائے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ابو بکر نے دیکھا کہ آقا، آپ بھی نماز میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، آپ بھی نماز چاروں نماز میں آجو بازو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، مسئلہ ہے، نماز گئی، نماز دوہراؤ، نماز پھر سے پڑھنے پڑے۔ مگر ابو بکر نے دیکھا، سبحان اللہ، آقا سامنے سے تو نہیں آئے تھے، آقا پیچھے سے آئے۔ ابو بکر نے دیکھا آقا تشریف لائے، ایک قدم پیچھے ہٹے، آقا کہتے ہیں اے ابو بکر نماز ادا کراؤ، سبحان اللہ، آقا کہتے ہیں نماز ادا کراؤ۔ ابو بکر دوسرا قدم پیچھے ہٹے، آقا کہتے ہیں نماز ادا کراؤ۔ تیسرا قدم پیچھے ہٹایا، آقا کہتے ہیں نماز ادا کراؤ۔ آقا کہتے ہیں، مگر میرے آقا پھر مصلی امامت پر، ابو بکر صف میں، صفیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی، سبحان اللہ، صفیں تو ٹوٹی مگر نماز نہیں ٹوٹی۔ اور ابو بکر صدیق نے دیکھا، چاہے آقا پیچھے سے آئے ہو، چاہے حضرت عائشہ کے حجرے سے آئے ہو، مگر دیکھنا ضروری ہے، چاہے سائڈ سے دیکھا چاہے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر نماز گئی نہیں، نماز ٹوٹی نہیں، نماز کو دہرایا نہیں۔ علماء فرماتے وجہ کیا؟ کہا وجہ یہی ہے، رخ پھرا تھا کعبے سے، رخ پھر گیا کعبے سے، تو پھرا بھی تو کس جانب پھرا؟ جو کعبے کی ملا ہے اس جانب پھر گیا، سبحان اللہ، کعبے کی ملا ہے اس طرف کا رخ ہوا تھا۔ نماز ٹوٹی کہاں؟ نماز ٹوٹی کہاں ہے؟ نماز تو برقرار رہی،
صحابہ کی بھی نماز ہو گئی، سبحان اللہ، ابو بکر کی بھی نماز ہو گئی، نماز ٹوٹی نہیں، نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ عشق کا سبق ہے، یہ عشق کا سبق ہے۔ اگر جس کے سمجھ میں آئے یہ عشق ہے۔ آج کوئی ہوتا تو پتہ نہیں ہزار فتوی لگا دیتا، یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا۔ دوستو یہ شان ابو بکر صدیق کی، یہ مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر وقت ملے گا